مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. جس جاؤں مبارک چہرے کو اشکوں سے اپنے دھوتا تھا. جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا. ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا، ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. طائف کی وادی میں اترا، طالب کی گھاٹی سے گزرا. ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا بیٹھا. حق پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا. عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا. یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا کچھ کہہ نہ سکا. بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈلتا ہی گیا ڈلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. ایک خواب سے گویا اٹھا تھا، کچھ ایسی سکینت طاری تھی. بس دکھ اور درد کے قالب میں گلتا ہی گیا گلتا ہی گیا. میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ دوسرے سیرت کے درس میں حضرت عبداللہ تک بات پہنچ چکی تھی اور یہ بات بھی بیان ہوئی تھی کہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا۔ وہب بن عبد مناف کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا۔ سیرت کی بعض کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نگاہ نبوت اور اس کا نور چمک اٹھتا تھا۔ چنانچہ ایک یہودیہ نے آپ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن آپ نے منع فرمایا اور فرمایا میرے والد جہاں چاہیں گے میں وہاں کرنے کے لیے راضی ہوں گا۔ اور جب آپ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی اور یہ نور حضرت آمنہ کے شکم کے اندر منتقل ہوا تو اس یہودیہ عورت نے پھر جب آپ کو دیکھا تو کہنے لگی کہ اگر آپ ابھی کہیں گے تو میں آپ سے نکاح نہیں کروں گی، اس لیے کہ آپ کی پیشانی کے اندر جو نور تھا وہ اب منتقل ہو چکا ہے۔ یہ ولادت سے پہلے کے آثار ہیں، اس لیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو نکلنے سے پہلے سورج کی کرنیں نکلتی ہے، اور سورج نکلنے سے پہلے گویا کہ ساری دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اب روشنی آنے والی ہے، اب جہالت کا زمانہ ختم ہونے والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آمنہ کے شکم کے اندر موجود تھے تو حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ آپ کا میرے شکم میں آنے کے بعد ہی میں نے خود دیکھنا شروع کر دیا کہ گویا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی بابرکت چیز آنے والی ہے اور تبدیلی کے آثار نظر آنے والے ہیں۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، میں نے بتایا تھا آپ کی ولادت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وہ ایک تاریخی دن آیا، اور اس دنیا کا ایک تاریخی دن، ظاہر ہے حضور کی ولادت کا دن اس دنیا کا سب سے تاریخی دن ہے، اور حضور کی ولادت جس دن ہوئی اس دن سارے عالم کی جہالت ختم ہو گئی، اور تاریکی اور اندھیرے کے اندر جو یہ مشرکین تھے یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے لگی تو میں نے دیکھا ایک نور چمک اٹھا اور ایک نور آسمان سے نکلا، اور مجھے کسرا کے محلات نظر آئے، اور فارس کے اندر وہ آتش کدہ جو آگ جلتی تھی اور اسے زندگی بھر اس آگ کو نہیں بجھایا جاتا تھا، اس کے لیے لوگ متعین تھے کہ اسے بجھنے نہیں دیتے تھے، اس کو جلا کے رکھتے تھے۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی اور جیسے ہی ولادت ہوئی اس ولادت کے آثار ساری دنیا میں آنے لگے، اور وہ آتش کدہ بجھ گیا، اور وہ محلات کے اندر 14 کنگرے وہ گر گئے۔ بحر ساوا جو ایک 6 میل لمبا اور 6 میل چوڑا جو ایک بحر تھا وہ خشک ہو گیا۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ہی دنیا پہ اس کے تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ اب ولادت کے بارے میں کون سا دن تھا، یہ کون سی تاریخ تھی، یہ کون سا سن تھا، اس بارے میں کچھ اختلاف ہے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس بارے میں تو اکثر علماء کی رائے ہے، اگرچہ رمضان المبارک بھی بعض علماء نے لکھا، لیکن ربیع الاول کا مہینہ تھا، اس بارے میں اکثر علماء کی اور مورخین کی رائے یہی ہے۔ لیکن تاریخ کون سی تھی، اس میں 4 قسم کے اقوال ہیں۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ 8ویں تاریخ تھی، بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ 9ویں تاریخ تھی،
بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ 12ویں تاریخ تھی، اور بعض سیرت نگاروں نے جس کو بہت ضعیف ہے اسے 11 ربیع الاول بھی کہا۔ غرض یہ چاروں تاریخیں آتی ہیں کہ 8 ربیع الاول بھی ہو سکتی ہے، 9 ربیع الاول بھی ہو سکتی ہے، 11 بھی ہو سکتی ہے اور 12 بھی ہو سکتی ہے۔ ایک کتاب میں نے پڑھی، اس کے اندر یہ بات تھی کہ مصر کے ایک عالم نے ریاضی کے دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی، اور وہ دن 8 ربیع الاول کا تھا، اور اکثر مورخین یہ لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ بہرحال اس کے اندر بھی اختلاف ہے۔ اور یہ دن کون سا دن تھا؟ یہ پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا۔ پیر کا دن 12 بھی بنتا ہے اور پیر کا دن 8 ربیع الاول بھی بنتا ہے، یہ دونوں تاریخیں پیر کے دن بنتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابو طالب کے مکان میں ہوئی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی اور یہ صبح سویرے کا وقت تھا، تو آپ کی ولادت کے ساتھ جو ایک باندی تھی، سویبہ نام کی باندی، یہ باندی حضور علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹ کر ابو لہب کے پاس، ابو لہب ایک مجلس میں تھا، ابو لہب کی خدمت میں آنے سے پہلے اس نے خوشخبری دی اور کہا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ ابو لہب کی یہ باندی تھی سویبہ، اور سویبہ نے ابو لہب سے کہا کہ آپ کے ہاں بیٹا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنی اس باندی کو یوں کیا، ایک انگلی سے اشارہ کیا کہ تو نے اتنی بڑی خوشخبری دی، جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا کہ ابو لہب چونکہ کفر کی حالت میں مرا، جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا، ابو لہب آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا معاملہ تو بڑا ہی سخت ہے، لیکن ہاں ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جس باندی کو میں نے جس انگلی سے آزاد کیا تھا، اس انگلی کے بقدر تھوڑے سے وقت کے لیے مجھے پانی پلایا جاتا ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ اس انگلی پہ مجھے آگ اثر نہیں کرتی، باقی پورے جسم نے مجھے آگ سے گھیر کر رکھا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنی باندی سویبہ کو اپنی اس انگلی سے آزاد کیا۔ یہ سویبہ کون ہے؟ یہ سویبہ نام کی جو باندی ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی ماں ہے۔ انہوں نے آپ کو دودھ بھی پلایا، انہوں نے دودھ بھی پلایا۔ حضور علیہ السلام کو شروع کے 3 دنوں میں دودھ پلایا آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے، اور اس کے بعد چند دنوں تک دودھ پلانے والی جو خاتون ہے وہ یہ سویبہ ہے، یہ سویبہ، انہوں نے چند دنوں تک آپ کو دودھ پلایا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچزاد بھائی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، ان کا رشتہ کسی نے کہا حضور سے کہ آپ ان سے نکاح کیجئے، چونکہ حضرت حمزہ نے بھی سویبہ کا دودھ پیا تھا، تو حضور نے فرمایا نہیں، میرے تو وہ رضاعی بھائی ہیں۔ اسی لیے حضور کو حضرت حمزہ سے محبت بھی تھی، اور اسی لیے حضور نے ان کی نماز جنازہ یعنی تمام صحابہ کی جب پڑھانے لگے تو ہر جنازے میں حضرت حمزہ کی نماز جنازہ بھی شامل تھی، اور حضور نے ان کی نماز جنازہ زیادہ پڑھائی۔ آپ کو اپنے اس چچا سے بڑی محبت تھی، تو چونکہ رضاعی بھائی اور رضاعی بہن ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو سویبہ نام کی عورت جو باندی تھی، ابو لہب نے انہیں آزاد کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کے دادا ابو عبد المطلب باندی لے کر آئی عبد المطلب کی خدمت میں، اور عبد المطلب نے جب حضور علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو وہ بچہ ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد۔ آپ انہیں لے کر بیت اللہ گئے، اور بیت اللہ جانے کے بعد کہا کہ آج سے میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا۔ حالانکہ عربوں میں یہ عادت تھی کہ وہ اپنے باپ دادوں کے نام پہ نام رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر عبداللہ ہے تو اس کا بیٹا عبداللہ اپنے باپ کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھتا تھا، لیکن یہ محمد نام ایسا تھا کہ شاید اللہ کی طرف سے یہ انہیں الہام تھا، شاید اللہ کی طرف سے ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی
جو اس وقت تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ اور جب گھر میں آئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ کیا رکھا؟ احمد رکھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں۔ ماحی کا مطلب مٹانے والا، احمد کا مطلب جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے۔ میں حاشر بھی ہوں، حاشر کا مطلب حشر کے دن میری وجہ سے لوگ جمع ہوں گے۔ میں عاقب بھی ہوں کہ میں سب سے آخر میں آنے والی ہستی ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے یہ 5 نام گنوائے۔ ویسے تو آپ کے بہت سارے نام ہیں، آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن کے شروع میں اللہ کے نام ہیں، اور قرآن کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، تو آپ کے بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو اسی طرح عبد المطلب نے آپ کا نام کیا رکھا؟ محمد رکھا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ عربوں میں یہ عادت تھی کہ سال میں 2 دفعہ دیہات سے لوگ آتے تھے، اور جو بچے ان دنوں کے اندر پیدا ہوئے ہوتے تھے انہیں لے کے جاتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے، انہیں دودھ پلاتے تھے، اور اس کا وہ معاوضہ لیتے تھے۔ ان گھر والوں سے کیا لیتے تھے؟ معاوضہ لیتے تھے۔ اور اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ گاؤں کے اندر پلنے سے بچوں کی صحت اچھی ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ان کی جو عربی ہے، جو ان کی زبان ہے، وہ فصیح ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں شہر میں آپ کی جو زبان والے لوگ ہوں گے ان کی زبان کے بنسبت گاؤں کے جو زبان والے ہوں گے ان کی زبان اچھی ہوگی۔ اسی لیے بنو امیہ جب حضور کے بعد یہ خلفائے راشدین کے بعد ان کی حکومت آئی تو بنو امیہ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح دیہاتوں میں بھیجتے تھے، لیکن ایک بچہ ولید بن عبد الملک جو بادشاہ بنا، انہوں نے اس بچے کو نہیں بھیجا، اور وہ محل کے اندر پلا بڑھا، لیکن اس بچے کی عربی باقی بچوں کی بنسبت کمزور تھی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور سے پوچھا کہ آپ کی عربی کے اندر اتنی فصاحت کہاں سے آ گئی؟ آپ اتنی خوبصورت عربی بولتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں 2 وجوہات کی بنا پر عربی اچھی بولتا ہوں۔ ایک تو قریش سے ہوں، قریش کی ویسی عربی اچھی، اور دوسرے نمبر پر میں بنو سعد کے اندر پلا بڑا ہوں، بنو سعد کے اندر پلا بڑا ہوں، اس وجہ سے میری عربی اچھی ہے۔ تو دیہاتوں سے قافلے آتے تھے سال میں 2 دفعہ، اور بچوں کو لے کے جاتے تھے، اور انہیں اس کا معاوضہ ملتا تھا، اور ان بچوں کو دودھ بھی پلاتے تھے اور اس کے ساتھ معاوضہ بھی لیتے تھے۔ یہ واقعات حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ ان کی زبانی سنتے ہیں، انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ مسلمان ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کے شوہر حارث بن عبد العزہ یہ بھی مسلمان ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آج مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں جو چند قبریں جن کے نشانات باقی ہیں، اس میں سے ایک قبر ان کی بھی ہے، ان کی قبر کے نشانات بھی آج باقی ہیں، اور الحمدللہ جب بھی ہم جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں تو ان کے قبر کے نشانات بھی آج باقی ہیں۔ یہ فرماتی ہے کہ میں اپنے قافلے والوں کے ساتھ روانہ ہوئی، اور روانہ ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹنی تھی اور دوسری ایک سواری تھی۔ اونٹنی کا یہ عالم تھا کہ وہ بالکل کمزور تھی، اور اس کے تھنوں میں اتنا دودھ تھا کہ وہ تھوڑا سا ہماری ضرورت کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، اور اس کے ساتھ دوسری سواری تھی، وہ بھی ایسی تھی کہ اس کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی، اور میرے ساتھ بھی گود میں ایک بچہ تھا، اور میرے دودھ کا بھی کیا عالم تھا، کہتی ہے کہ میں بھی اپنے اس بچے کو دودھ پلاتی تھی تو مشکل سے اس بچے کا پیٹ بھرتا تھا اور مشکل ہو جاتی تھی، تو میں اپنے شوہر کے ساتھ اور اس قافلے کے ساتھ ہم روانہ ہوئے مکہ مکرمہ بچہ لینے کے لیے۔ چونکہ ان کی سواریاں کمزور تھیں کہ لہٰذا راستے میں قافلے والے رک رک کے جاتے تھے اور ان کا انتظار کرتے تھے کہ حلیمہ کب آئے گی، اور ان کی سواری چونکہ کمزور ہیں، لاغر ہیں،
آہستہ آہستہ آتی ہے، تو جب وہ آئیں گی تو اس کے بعد پھر ہم مکہ مکرمہ روانہ ہوں گے۔ تو ہر پڑاؤ پہ یہ ہمارا انتظار کرتے تھے۔ اسی طرح انتظار کرتے کرتے ہمارا یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا، مکہ مکرمہ پہنچا، اور مکہ سے باہر ہم نے خیمے لگا دیے، اور چونکہ علم ہو چکا تھا کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہو چکا ہے، فلاں گھر میں، یہ بات تو پھیل جاتی ہے، سب کو معلوم ہو جاتا ہے، تو ہمیں پتہ چل گئی بات کہ فلاں گھر میں بچہ ہے اور فلاں گھر میں بچہ، یہ ساری خواتین نکل پڑی بچہ لینے کے لیے۔ کوئی ایک کے گھر کا بچہ لے گیا، کوئی دوسرے کے گھر کا، کوئی تیسرے کے گھر کا، تو میں آہستہ آہستہ آرام سے آئی، تو میں نے دیکھا کہ جن بچوں کے والدین زندہ تھے وہ سب کے سب بچے تو لے گئے، لیکن اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے دیکھا تو آپ کے چہرے کی خوبصورتی میرے دل کو بھا گئی، اور دل کو بھانے کے بعد میں نے پوچھا اس کے والد؟ انہوں نے کہا اس کے والد نہیں ہے۔ تو دل میں یہ خیال آیا کہ جب والد نہیں ہے تو ہمیں معاوضہ کون ادا کرے گا، تو میں بغیر بچے کو اٹھائے واپس آئی اور اپنے شوہر کے پاس آئی، اور قافلے والوں کے پاس، ساری عورتوں کے پاس بچے آ گئے، اور جب قافلہ جانے لگا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا ایک یتیم بچہ ہم چھوڑ کے آئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بچے کو لے لیتے ہیں۔ میرے شوہر نے کہا آپ لے لیں اس بچے کو۔ کہا اس بچے کو لینے کے لیے میں گئی، اور میں نے حضور علیہ السلام کو لیا، اور لانے کے بعد جیسے حضور میری گود میں آئے، یہ خود بتاتی ہے، تو میری گود میں آنے کے بعد ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ کیسے بدلنا شروع ہو گئے؟ کہا کہ وہی کمزور اونٹنی کہ جس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، میرے شوہر گئے اور ان کمزور اونٹنیوں کو جب ہاتھ لگایا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ خوب بھر گئی، اور جب وہ برتن لے آئے تو میں حیران ہو گئی کہ یہ ہماری اونٹنی نے دودھ دیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہماری اونٹنی نے دودھ دیا ہے۔ کہا میں حیران ہو گئی۔ کہا میرے شوہر نے کہا ہے کہ حلیمہ لگتا ہے جو بچہ تم لے کے آئی ہو یہ بڑا ہی بابرکت بچہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم اس اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور سوار ہونے کے بعد روانہ ہوئے، تو پہلے قافلے والے میرا انتظار کرتے تھے، اور اب کی بار میری اونٹنی تمام قافلے والوں کی سواریوں سے آگے دوڑنے لگی۔ کسی نے کہا حلیمہ کیا ہو گیا، یہ وہی اونٹنی ہے یا کیا ہو گیا، یہ سواری بدل لی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سواری نہیں بدلی، آج سوار بدل چکا ہے، آج سوار بدل چکا ہے۔ کہا کہ اس بچے کو لے کر ہم روانہ ہوئے، اور گھر میں بھی ایک بکری تھی، اور وہ بکری بھی بڑی لاغر تھی، لیکن اس بچے کے ہمارے گھر میں آنے کے بعد اس بکری نے بھی دودھ دینا شروع کر دیا، ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اور وہ بچہ جسے میں دودھ دیتی تھی جو میرا اپنا حقیقی بچہ تھا، اس کے لیے مشکل ہوتا تھا، لیکن اب جب یہ بچہ میری گود میں آیا تھا تو میں اپنے ان دونوں بچوں کو دودھ دیتی تھی، اور اس کے بعد بھی میرے پستانوں میں دودھ ہوتا تھا۔ یہ اس بچے کی برکت سے اللہ نے میرے گھر کے حالات بدلنے شروع کر دیے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی ایک بیٹی تھی جس کا نام سیرت کی کتابوں میں شیمہ آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ شیمہ۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور کے رضاعی 4 بہن بھائی تھے، اس میں سے عبداللہ، انیسہ، حذافہ اور حذیفہ۔ حذافہ یہ شیمہ کا لقب ہے، یہ شیمہ بعد میں اس لقب سے مشہور ہوئی، جس میں سے عبداللہ اور شیمہ ان دونوں کے اسلام لانے کی بات تو تاریخ میں موجود ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا مجھے بات سمجھ نہیں آئی، کیا کہنا چاہتی ہوں؟ کہا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اپنے اس بھائی کو ایک جگہ پہ بٹھاتی ہوں، اور بٹھانے کے بعد بکریوں کو چرنے کے لیے میں بھیج دیتی ہوں، تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے کہ بکریاں چر کے آتی ہیں، اور آنے کے بعد میرے اس بھائی کے چہرے کی زیارت کرتی ہیں، اور میں بھی اپنے اس بھائی کو دیکھتا رہتا ہوں۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا کہ جو آپ کو ایک دفعہ دیکھتا تھا پھر بار بار اس کا دیکھنے کا دل کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، آپ ان کے یہاں 2 سال تک انہوں نے آپ کو دودھ پلایا،
وہ 2 سال کے بعد خود بتاتی ہے کہ میں مکہ مکرمہ لے آئی، اور لانے کے بعد کہا میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں یہ بچہ 2 سال اور رکھوں، اس لیے کہ اس بچے کی وجہ سے برکتیں ہیں، میں اس بچے کو 2 سال اور رکھوں۔ لیکن ماں سے کیسے کہوں؟ ظاہر 2 سال کی دودھ کی عمر مکمل ہو گئی، ماں سے کیسے کہوں؟ تو کہنے لگی کہ میں نے دل میں یہ بات رکھی تھی کہ ماں سے کہوں گی، سفارش کروں گی، تو میں نے بچے کی ماں آمنہ سے یہ بات کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں اس بچے کو کچھ عرصے کے لیے دوبارہ رکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے اجازت دے دی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اجازت اس لیے دی کہ مکہ میں ایک وبا پھیلی تھی، بیماری پھیلی تھی، انہوں نے اس نیت سے اجازت دی کہیں ایسا نہ ہو یہ بیماری میرے بچے کو نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ بچے کو لے جائیں، اور کہا بچے کو دوبارہ میں لے آئی۔ اب 2 سال کے بعد 3 سال گزر گئے، 4تھا سال جب حضور علیہ السلام کا تھا، اس سال ایک واقعہ پیش آیا اور جس سے حضرت حلیمہ گھبرا گئی اور گھبرا کے واپس لے آئی۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ حضرت حلیمہ اپنے گھر میں تھی، تو وہ جو بچہ جو آپ کے ساتھ دودھ پیتا تھا وہ بچہ دوڑتا ہوا گھر آیا، اور گھر آنے کے بعد کہنے لگا اماں جان کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے یہ کہا۔ اور بچہ اتنا ظاہر ہے کہ ہمارے بھائی کو کسی نے کچھ کر دیا، کیا ہوا؟ کہا کہ 2 سفید لباس میں لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے سینے کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد اس میں سے کچھ نکالا، اور لگتا ہے ہمارے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی۔ ظاہر ہے ایک تو بچے سے انسیت، اور پھر بچے سے محبت، اور پھر ظاہر ہے ایک امانت ہے آپ کے پاس، یہ امانت واپس بھی کرنی ہے، تو خیال بھی بہت زیادہ۔ تو آپ دوڑتی ہوئی آئے تو دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہوئے تھے، اور آپ بھی گھبرائے ہوئے تھے، آپ بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ شق صدر کا یہ معاملہ پیش آیا۔ شق صدر، یہ شق صدر کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، آپ نے نبوت کے بعد یہ بات بتائی کہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا اور اس دل کو نکالا، اور نکالنے کے بعد اسے زمزم کے پانی سے دھویا، زمزم کے پانی سے، اور اس دل کے اندر وہ جو خیالات، جو فاسد خیالات، جو شیطانی خیالات ہوتے ہیں وہ سب کے سب دھل گئے، اس لیے کہ شیطان سب سے زیادہ انسان کے دل پہ اٹیک کرتا ہے، دل پہ اٹیک کرتا ہے۔ یاد رکھیے ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ شیطان ایک سرنج لے کے دل کی طرف یوں نگاہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جیسے یہ دل اسے خالی نظر آتا ہے اللہ کی یاد سے اور چیزوں سے، دین کی باتوں سے، تو یہ شیطان اس دل کے اندر غلط خیالات اور وساوس کو ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ شیطان کا حملہ ہو گیا اور اسے اللہ کے ذکر سے ان کو بلا دیا۔ اسی نے فرمایا لکل شیء ثقال وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، پالش ہونے کے بعد وہ چیز چمک جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے۔ جو دلوں کی پالش ہے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھی ہے۔ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے، آپ تنہائی کے اندر بغیر ذکر کے بیٹھ جائیں تو دیکھیں کیسے خیالات آتے ہیں، کیسے فاسد خیالات آتے ہیں، اور کیسے غلط غلط وساوس آتے ہیں، اس لیے کہ شیطان کا حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اپنے آپ کو مصروف رکھو، اپنے آپ کو مصروف رکھو کچھ نہ کچھ چیزوں کے اندر۔ اگر آپ مصروف نہیں ہوگے تو شیطان کا حملہ آپ پہ ہوگا، اور یہ وساوس، یہ خیالات آپ کے دلوں کے اندر شیطان بٹھائے گا، تو شیطان کے یہ وساوس، یہ خیالات، ان سب سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام کے دل کو دھویا گیا۔ حالانکہ اللہ تو کن فیکون سے بھی کر لیتا، لیکن اللہ نے اس دنیا کو بھی دکھانا تھا
کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میرا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، 4 سال کی عمر میں ہوا، 10 سال کی عمر میں ہوا، اور جب آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں ہوا، اور چوتھی دفعہ جب آپ معراج پہ جا رہے تھے تو اس وقت ہوا۔ 4 دفعہ یہ ہوا۔ اور ایک روایت 20 سال کی عمر کی بھی، اگرچہ وہ ضعیف ہے، لیکن یہ 4 مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا جو شق صدر ہے یہ 4 مرتبہ ہوا ہے، 4 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آئی، آپ بھی گھبرائے ہوئے تھے، وہ بھی گھبرا گئی، اور وہ سیدھا پھر مکہ مکرمہ حضور علیہ السلام کو لے کر حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اور حضرت آمنہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد گھبرائی ہوئی تھی۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ کہا کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ اس بچے کو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا؟ کہنے لگی کہ جی ہاں۔ حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں اس بات پہ اللہ قسم کھاتی ہوں کہ اللہ نے اس بچے کی حفاظت کی ہے تمام شیاطین اور جنات سے، اور یہ جب سے میرے پیٹ میں تھا میں نے اس بچے کی برکتیں دیکھی ہیں، لہٰذا تم پریشان مت ہو۔ اس لیے بعض مورخین نے لکھا کہ 6 سال کی عمر میں وہ آپ کو لے کر آئی، یعنی 6 سال کی عمر تک آپ علیہ السلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں تشریف فرما تھے۔ اور جب یہ مسلمان ہوئی اور حضور کی خدمت میں آئی یہ حضرت حلیمہ سعدیہ، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنی والدہ کو گلے لگایا، حالانکہ آپ کی رضائی ماں ہے، اور گلے لگانے کے بعد آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اپنی جگہ پر انہیں بٹھایا۔ یہ غزوہ حنین کا موقع تھا، اور حنین کے موقع والدین بعض علماء نے کہا کہ یہ آئی تھی، اور آپ نے انہیں بٹھانے کے بعد ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور ان سے کہنے لگے کہ آپ میرے پاس ٹھہر جائیے، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی میں اپنے قافلے والے کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے انہیں بہت کچھ دے کر بھیجا، ہدایت دے کر بھیجا، انہیں خوش کر کے بھیجا، یہ مسلمان ہوئی۔ اور اس کے اسلام پر ایک رسالہ بھی موجود ہے، اور باقاعدہ اس عالم نے ان کے اسلام پر پورے دلائل سے یہ بات بتائی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہ مسلمان ہوئی تھی۔ ان کے شوہر حارث بن عبد العزہ یہ حضور علیہ السلام کے نبوت کے اعلان کے بعد یہ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب 6 برس کے ہوئے۔ 6 برس کے ہونے کے بعد حضرت آمنہ کو خیال آیا کہ میں اپنے مرحوم شوہر کے قبر کی زیارت کر کے آؤں۔ ظاہر ہے میں نے بتایا تھا حضرت عبداللہ کا انتقال کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ۔ تو یہ اپنے مرحوم شوہر کے قبر کی زیارت کے لیے روانہ ہوئی، اور اپنے ساتھ حضور علیہ السلام اور آپ کی ایک باندی ام ایمن یہ آپ کے ساتھ تھی، اور ان کو لے کر روانہ ہوئی۔ اور قبر کی زیارت کے بعد جب واپس آ رہی تھی، ایک دن حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا جب آپ مدینہ منورہ میں جا رہے تھے کہ یہ جو محلہ ہے بنو عدی کا، اس محلے کے تالاب میں نے تیرنا سیکھا ہے، اور میری والدہ اس گھر میں رہا کرتی تھی۔ آپ کو یہ باتیں یاد تھی؟ میری والدہ اس گھر میں رہا کرتی تھی، آپ کو یہ سب کچھ یاد تھا، اور آپ نے اس وقت کی باتیں صحابہ کو ارشاد فرمائی۔ اور جب یہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام آتا ہے ابوا، مقام ابوا۔ یہ بڑا آج بھی ایسا خوفناک مقام ہے، آج بھی اس مقام کے ارد گرد مکانات بہت ہی کم ہیں، جنگل ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ جنگل ہیں۔ 2017 میں ہمیں جانا ہوا، اور ایک صاحب ہمیں لے گئے، مدینہ منورہ کے مقامی ساتھی تھے۔ یہ ابوا نام کے مقام پر پہنچے، تو پہنچنے کے ساتھ ہی آپ حضرات نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا، حضرت آمنہ کو تکلیف ہوئی، اور اسی تکلیف کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 6 برس کی تھی، انتقال ہوا 6 برس کی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی آسرا آپ کی یہ والدہ تھی، تو آپ اپنی والدہ کے قبر سے لپٹے ہوئے تھے، اور لپٹ کے رو رہے تھے کہ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں گئی ہو۔
آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، میں نے اسی لیے یہ آیت تلاوت کی، ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فأغنیٰ۔ اللہ نے اپنے حبیب کی پیدائش ایسے وقت میں کی اور ساری دنیا سے کٹ کر سارے ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، لیکن پیدائش اور جس کو اللہ بنانا چاہ رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ دنیا آپ کے لیے سجائی گئی، لیکن آپ سے قریبی رشتہ دار اور محبت کرنے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ اس دنیا کو بھی بتانا چاہتا ہے کہ جس کو میں اس دنیا کا حاکم بناؤں اور جس کو میں رحمت للعالمین بناؤں تو میں اسے بنا سکتا ہوں بغیر کسی سہارے کے، مجھے کسی کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اپنی والدہ کی قبر سے لپٹے ہوئے تھے، ام ایمن آپ کو بار بار کھینچ رہی تھی، ام ایمن آپ روتے جا رہے تھے، پیچھے مڑ کے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ایک دفعہ آپ غزوے سے واپس روانہ ہوئے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جس راستے سے ہمیں جانا تھا اس راستے کا رخ موڑ دیا اور دوسرے راستے سے تشریف لے گئے۔ تو ہم بھی بڑے حیران ہوئے کہ آج یہ راستہ ہمارے جانے کا ہے، حضور نے راستہ موڑ دیا، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ کہ ایک جگہ جا کر حضور علیہ السلام ٹھہر گئے اور رک گئے، اور رکنے کے بعد صحابہ سے کہا آج میرا خیمہ یہاں پر لگایا جائے، آج میں اپنی والدہ کے قبر کے قریب آرام کروں گا۔ آپ کو اتنی محبت تھی، آپ نے فرمایا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور اگلے کمرے سے مجھے پکارتی، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں اپنی فرض نماز توڑ کے کہتا لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس قبر کے قریب بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد کافی دیر تک آپ نے اپنی اس گردن مبارک جھکائی، سر مبارک جھکایا، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری تھیں، آپ روتے جا رہے تھے اور آپ اس وقت کے اس منظر کو یاد کر رہے تھے جب 6 سال کی عمر میں کوئی آپ کا نہیں تھا اور یہی آپ کی ایک والدہ تھی، ام ایمن تھی، اور اس جگہ پہ ان کا انتقال ہوا اور یہیں پر انہیں دفنایا گیا۔ حضور نے وہ رات اس قبر کے پاس گزاری اپنی والدہ سے محبت کی وجہ سے۔ حضور علیہ السلام کو لے کر ام ایمن مکہ مکرمہ آئی، دادا عبد المطلب انتظار میں تھا اور اس انتظار میں روزانہ باہر نکلا کرتا تھا کہ ابھی میرا یہ بھتیجا آئے گا، ابھی میرا یہ پوتا آئے گا، ابھی میرا یہ پوتا آئے گا۔ تو جب آتے ہوئے دیکھا کہ 2 بندے ہیں، وہ سمجھ گیا کہ آمنہ کبھی انتقال ہو گیا، اور جیسے یہ قریب آئے تو حضور کو گلے لگایا اور گلے لگانے کے بعد کہا کہ یہ میرے بچے، آج کے بعد میں آپ کی کفالت کروں گا، آج کے بعد میرے پاس تم رہو گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے بعد حضرت عبد المطلب کی خدمت میں تھے اور ان کی زیر کفالت تھے، اور عبد المطلب کو آپ سے ایسی محبت تھی کہ بیت اللہ کے ارد گرد، عبد المطلب سردار تھا اور بیت اللہ کے ارد گرد ایک چادر بچھائی جاتی اور اس چادر پہ صرف عبد المطلب آ کے بیٹھا کرتا تھا، باقی سارے لوگ اس چادر پہ نہیں آتے تھے۔ سردار کی جگہ جیسے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور عمر بھی ظاہر ہے 6 سے 8 برس کے درمیان کی یہ عمر ہے، 8 برس میں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے عبد المطلب کا۔ تو ایک دن جب آپ آئے اور اپنے دادا کے ساتھ بیٹھے تو عبد المطلب کے باقی 9 بیٹے وہ غور سے دیکھنے لگے، اور یہ جیسے ہوتا ہے کہ بچہ ہے اور بڑوں کی جگہ کے پاس بیٹھ رہا ہے، اس قسم کی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ تو عبد المطلب نے اپنے بچوں سے کہا کہ اسے کچھ بھی نہ کہا جائے، یہ یہیں پر آ کر بیٹھا کرے گا، اور مجھے اپنے اس بچے سے بڑی محبت ہے، چونکہ آپ کو عبداللہ سے بھی بڑی محبت تھی، تو عبداللہ کے بچوں سے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی ایک بچے سے بڑی محبت ہو تو اس کی اولاد سے بھی بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی۔ عبد المطلب کا 82 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 8 برس کی تھی، عبد المطلب کی عمر 42 برس کی تھی،
عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور یہاں سے آگے پھر انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ مولانا ڈاکٹر محمد عادل خان شہید رحمہ اللہ کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، حضرت کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، حضرت کے آخرت کے منزلوں کو آسان بنائے، ظالموں کو الہ العالمین عبرتناک انجام سے دوچار فرما۔ جن ظالموں نے یہ ظلم کیا انہیں اس دنیا میں عبرتناک انجام سے دوچار فرما۔ ہمیں آپس میں متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، امن سکون عطا فرما، صحابہ کرام کی محبت ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں پر تشریف فرمائیں، الہ العالمین ان کی جملہ حاجات کو پورا فرما، ان کے جملہ مسائل کو حل فرما۔ جن گھروں میں ناچاقیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے اطمینانیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، الہ العالمین ان گھروں میں اپنی دینی اور دنیاوی خوشیاں نصیب فرما۔ رشتوں کی وجہ سے پریشانیاں ہیں، الہ العالمین رشتوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، تمام رکاوٹوں کو ختم فرما، اچھی اور نیک جوڑ نصیب فرما۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جو گھروں کے اندر ہیں، الہ العالمین ان سب کے گھروں میں اپنی خوب برکتیں نازل فرما، ان سب کے گھروں میں اپنی خوب خوشیاں نازل فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔